باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول گر روٹھے محبت تو منا لو عشق کو سیزن 2 ایپیسوڈ 7 مصنفہ کنزہ رفیق راجپوت۔ عنایا۔ عائشہ نے مسلسل ہوتی فون بیل سنتے عنایا کو پکارا جو اوپر اپنے کمرے میں تھی۔ 1 منٹ عائشی، اتنا کہتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی، وہ فون اٹھا کر کان سے لگاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سانس پھول چکا تھا مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر جیسے اس کی سانس رک گئی تھی۔ چہرہ سفید ہو گیا تھا، جسم کانپنے لگا۔ کس کی کال تھی اینا؟ عائشہ نے کچن میں کھڑے پوچھا مگر جواب نہ ملنے پر باہر نکلی۔ سامنے عنایا کی حالت دیکھ اس کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر نیلم، آپ کے بھتیجے کو گولی لگی ہے۔ نیلم جو لنچ کے لیے جا رہی تھی نرس کی بات پر رکی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نیلم وہ خازم، ڈاکٹر روبی نے پھولتے سانس سے کہا۔ نیلم کو لگا ماضی کی وہ رات پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ ویسے ہی بھاگی تھی ICU کی طرف مگر وہاں حازم نہیں تھا۔ حازم کہاں ہے؟ پاس سے گزرتی نرس سے پوچھا۔ آپ کا بھتیجا، ان کا علاج ڈاکٹر عمران کر رہے ہیں، وارڈ نمبر 102 میں۔ نیلم اس کی سنتے ہی وہاں پہنچی تو سامنے ہی حازم بیٹھا تھا، کپڑوں پر خون لگا تھا، ہاتھ پر پٹی ہو رہی تھی۔ حازم میری جان! آنکھیں نم ہو کر برسنے لگیں۔ حازم نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ سے نکالا، پٹی ہو چکی تھی، گولی چھو کر گزری تھی۔ وہ اٹھ کر نیلم کے پاس گیا۔ آنی میں ٹھیک ہوں، وہ اسے ساتھ لگاتا بولا۔ تبھی وہاں ارمان، ارحام سمیت باقی سب بھی پہنچ گئے۔ عرفان صاحب اور امان فرید اور عزیز کے ساتھ تھے۔ عدن ایک طرف بیٹھی تھی، ابھی وہ شو کی کیفیت میں تھی۔ ارمان اس کے پاس گیا۔ عدن میری جان! ارمان کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اٹھ کر اس کے گلے لگی اور شدت سے رو دی۔ ریلیکس میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا، حازم بالکل ٹھیک ہے اور دیکھو بابا جان آ گئے ہیں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلی دے رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب ملک وال تھے۔ عائشہ اور عنایا حازم کے گرد بیٹھی تھیں۔ عنایا حازم کے حصار میں تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ اینا میں ٹھیک ہوں، کیوں اپنے آنسو ضائع کر رہی ہیں؟ وہ منہ بناتے بولا۔ عدن اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حازم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اندر جاتے ہی دروازہ لاک کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ سر گھٹنوں میں دیے چند ہی لمحوں میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ جب ایک پکار پر اس کی سانس تک رکی، نظر بے ساختہ اٹھی 2 قدم کی دوری پر۔ وہ بھی فرش پر بیٹھا تھا، وہی حلیہ تھا۔ کس چیز کا دکھ ہے جانم؟ وہ نرمی سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ آج ہڈی میں نہیں تھا بلکہ نیلے رومال سے چہرہ ڈھانپا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے گولی چھو کر گزری، ورنہ ارادہ میرا اس کا ہاتھ ضائع کرنے کا تھا۔ پل بھر میں لہجہ وحشتناک ہوا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ تو اس نے یونی میں ہی لیا تھا، گولی کس نے ماری؟ مگر اس وقت اس کے منہ سے اقرار سن وہ سچ میں پتھر بن گئی تھی۔ یہ آنسو اگر گرے تو اسے گرانے والوں کو حساب دینا ہوگا، اور AB کا حساب بہت مہنگا ہے جانم، تمہارا سو کالڈ کزن چکا نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے نا، اتنی اوقات نہیں ہے اس کی۔ انگلی کے پوروں سے چہرے پر پھسلتے آنسو اٹھائے وہ سرد لہجے میں بولا۔ اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، بھول جاؤ کچھ ہوا، اور ہاں بہت جلد میں تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور اپنی بات کہتا کھڑکی سے کود گیا۔ یہ کیا ہے؟ ویل چیئر پر موجود شخص نے میز پر پڑی فائل کو دیکھ کر پوچھا۔ ارمان ملک کی مات، اگر یوں کہا جائے کہ اس فائل میں اس کی ہار ہے تو غلط نہیں ہوگا، مقابل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ عدن ارمان کی سکی بیٹی نہیں ہے، اس کا ثبوت اس فائل میں ہے۔ وہ فائل اٹھاتے بولا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا، اس پر وہ حرف بہ حرف بتاتا چلا گیا۔ دھیان سے، ارمان ملک کے دل پر وار ہوگا، یہ اگر اسے پتہ چل گیا تو بہت بری موت مریں گے ہم تینوں۔ کب سے خاموش بیٹھے اس شخص نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ پتہ چلے گا تب نا، کہکا لگاتے وہ وہاں فائل اچھالتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ وہ تینوں ہی یہ بات بھول گئے تھے کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
ہاں بولو، عزیز نے کال اٹھاتے کہا۔ اس وقت وہ چاروں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کب؟ تم خود کہاں تھے؟ اوکے میں آ رہا ہوں، غصہ و پریشانی سے کہتا وہ جلدی سے اٹھا۔ کیا ہوا عزیز، سب ٹھیک ہے؟ نیلم نے اسے دیکھ پوچھا۔ ہاں مجھے جانا ہے، کل تک آؤں گا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، ہڑبڑا کر کہتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ عزیز بتائیں تو صحیح سب ٹھیک ہے؟ نیلم نے پریشانی سے پوچھا۔ جانے دے ماں جان، کیا پتا کوئی عزیز کسی مشکل میں ہو۔ عزیز کے کچھ کہنے سے پہلے عباد نے کہا، جس پر نیلم اور عزیز دونوں نے اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر عزیز کے پاس گیا۔ آج پھر آپ وہی غلطی کر رہے ہیں، دھیمی آواز میں عزیز سے کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا ہر وقت اس کے ساتھ رہنا۔ وہ بیڈ پر لیٹی 10 سالہ عروج کے پاس بیٹھا سامنے کھڑی ملازمہ پر غصہ کر رہا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، میں کپڑے دھو رہی تھی، پتہ نہیں کیسے یہ کمرے سے نکل کر میرے پاس گئیں اور وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولیں۔ ٹھیک ہے جائیں آپ۔ ان کو دیکھتے اس نے غصہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چلی گئیں اور وہ وہیں بیٹھا ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو اب؟ اندھیرے کمرے میں سلاخوں کے پیچھے وہ بیٹھا سوال پر اٹھا۔ یہاں سے نکالیں مجھے، سلاخوں کے قریب ہوتا بولا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ آسان ہے؟ ڈی آئی جی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مشکل بھی نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اور اگر اس کے بعد کوئی تم سے ملنے آیا تو؟ وہ سوچتے ہوئے بولے۔ نہیں آئے گا، میں نے منع کر دیا ہے سب کو۔ وہ واپس جا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، کل تم آزاد ہو جاؤ گے، مگر یاد رکھنا تم یہاں سے باہر نکلتے ہی غائب ہونا، تب تک جب تک یہاں سے نکلنے کا مقصد پورا نہ کر لو۔ ڈی آئی جی کے کہنے پر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ماضی، اوئے چل باہر گھوم کر آتے ہیں۔ عزیز اور ارمان فرید کے پاس کھڑے بولے۔ وہ جو سونے کے ارادے سے لیٹا تھا، ان کی بات پر انہیں گھورنے لگا۔ مجھے اس وقت کہیں نہیں جانا، اسی لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ تکیہ کانوں پر رکھتے بولا۔ فرید اٹھ جا یار، میرا دل کر رہا ہے۔ ارمان نے تکیہ لے کر ایک طرف رکھا۔ یار تم لوگوں کو آدھی رات کو یاد آتا ہے گھومنا پھرنا، فرید نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پچھلی 2 راتوں سے جاگنے کی وجہ سے اس میں ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ چل نہ جانی، بھائی نہیں ہے، عزیز نے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ جانتا تھا اب سونے کا کوئی سین نہیں ہو سکتا۔ وہ تینوں یوں ہی سڑک پر گھوم رہے تھے جب اچانک ارمان رک گیا۔ اوئے ایمان کدھر گیا؟ فرید نے اپنے پیچھے ارمان کو نہ پا کر عزیز کو روکا۔ یہی پر تو تھا، ہم سے 2 قدم پیچھے، عزیز نے پیچھے دیکھتے کہا۔ کہیں کوئی چڑیل تو اٹھا کر نہیں لے گئی اسے؟ ہائے میرا یار ہے بھی بڑا پیارا، فرید نے عورتوں کی طرح آخر میں دہائی دی۔ اگر لے بھی گئی تو واپس چھوڑ جائے گی، ارمان کے ساتھ بور ہو جائے گی، عزیز نے اس کی کمر پر تھپڑ مارتے کہا تو وہ کھڑا کر رہ گیا۔ بس بہت ہو گیا مزاج، چل اب اسے ڈھونڈیں، عزیز نے ارد گرد دیکھتے کہا تو فرید نے اسباب میں سر ہلایا۔ ارمان وہ دونوں اسے پکارتے ہوئے واپس چلنے لگے۔ جب 10 قدم کی دوری پر سڑک کنارے ارمان کو کچھ ڈھونڈتے دیکھے رکے۔ مان تو یہاں اس وقت کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ عزیز نے اس کے پاس جاتے پوچھا۔ یہ کسی چڑیل کو ڈھونڈ رہا ہے شادی کے لیے، فرید نے عزیز کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا۔ بکواس بند کرو، ارمان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ دھیان سے سنو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارمان کے کہنے پر وہ غور کرنے لگے۔ 2 لمحوں میں ہی دونوں چونک گئے۔ یہ آواز تو جھاڑیوں سے آ رہی ہے، عزیز نے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں اس جانب گئے۔ جھاڑیوں کے درمیان نظر پڑتے ہی تینوں کے قدموں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ جاری ہے۔